چھوٹا قرآن مجید جیب میں رکھنا ہے تو فی نفسی ہی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ سے پتہ نہیں اس کی حفاظت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے آپ موبائل لیں اور موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ فرما لیں اور اس کو آپ جیب میں رکھ لیں۔ یہ آج کل جدید دور کا بہت بہتر طریقہ ہے۔ محمد طیب خالد لاہور سے پوچھتے ہیں، مجھے اسکن کی الرجی ہے جس کی وجہ سے کبھی خون جسم سے رس جاتا ہے، اکثر تھوڑا تھوڑا خون کپڑوں کو لگ جاتا ہے جو نظر آتا ہے، اسے تو دھو لیتا ہوں، مگر جب کپڑے تبدیل کرنے لگتا ہوں تو بنیان پر بھی خون لگا ہوتا ہے، دفتر میں بار بار کپڑے بدل نہیں سکتا اور کمر والا خون نظر نہ آنے کی وجہ سے دھو نہیں سکتا، میری نماز کے بارے میں حکم فرما دیں۔ بھائی طیب خالد، اللہ آپ کی بیماری کو دور فرمائے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک مشورہ ہے اور ایک مسئلہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ نماز کے کپڑے علیحدہ رکھ لیں جو صرف نماز کے وقت پہنیں، پھر اس کو اتار دیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بہتر رہے گا۔ آپ علیحدہ کپڑے دفتر میں بھی لٹکا دیں، گھر میں بھی موجود ہونے چاہیے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ کی خون کی مقدار دیکھی جائے گی جو آپ کی کمر سے بطور بیماری خون نکلا ہے، قدر درہم، یہ ہاتھ کی ہتھیلی پر پانی ڈالیں نا، بغیر کچھ ہلائے جتنے تک پانی ٹھہر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں قدر کف، یہ قدر درہم بھی ہے۔ اس پانی کی مقدار جتنا تھوڑے تھوڑے خون کے چھینٹے سارے ملا کے اتنے بن گئے تو نماز کی گنجائش موجود ہے، نماز ہو جائے گی، اور اس سے بھی بڑھ گیا ان کی مقدار تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ کو نماز کے بعد پتہ چلے یا جب بھی پتہ چلے، جتنی نماز ایک ساتھ پڑھی ہیں دوبارہ لوٹانی پڑے گی، یہ ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اکٹھا خون اتنا لگ گیا پھر بھی نماز نہیں ہوگی، اور سارا ملا کے اتنے سے بڑھ گیا یا اکٹھا اتنے سے بڑھ گیا تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے کم کم ہوگا اکٹھا ملا کر یا تھوڑا تھوڑا ملا کر، پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اپنے معاملے کو دیکھیں، میرا مسئلہ بھی سمجھیں اور میرا مشورہ بھی سمجھیں۔ شمس وزیری پوچھتے ہیں، کیا زانی مرد اور عورت کو سنسار کرنے کا حکم سورۃ النور آیت کے نزول کے بعد منسوخ ہو گیا تھا؟ کوئی منسوخ نہیں ہوا بابا، آج بھی محسن شادی شدہ وہ ہے نا، محسن شادی شدہ زانی ہو اور 4 گواہوں کی موجودگی میں اس طرح وہ پکڑا جائے تو اس کے لیے رجم کا حکم موجود ہے، اور یہ آیت کوئی منسوخ نہیں ہے، یہ بالکل سنت القائمہ، یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ایک قانون ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو ملا ہے۔ لیکن رجم کون کرے گا، کیسے کرے گا، یہ قاضی وقت کی ذمہ داری ہے، مفوضا الی رأی الامام، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہر ایرے غیرے کی ذمہ داری نہیں، وہ پکڑ کر رجم کرنا شروع کر دے، نہ اس کو گواہوں کا پتہ اور نہ اس کے مسائل کا پتہ، نہ اگو دا پتہ تھا نہ پیچھو دا پتہ تھے، لونڈی اٹھی پھنڈی، اس طرح معاملہ نہیں بنے گا۔ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون کو قانون کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دیں، وہ چاہیں جیسے چاہیں اسلامی معاملات پہ عمل کریں۔ اظہر خان پوچھتے ہیں، بیل یا گائے کی اوجری کھا سکتے ہیں؟ اوجری کھانا جائز ہے، اس پر میں نے اس دن کلپ ریکارڈ کرا دیا ہے، یوٹیوب پر تشریف لے جائیں اور وہاں پہ جا کر آپ میرے نام کو سرچ فرمائیں، اور وہاں پہ آپ ہمارے کو چینل ملے گا، اس چینل پہ اوپر آپ اوجری کے متعلق سوالات دیکھ سکتے ہیں، میں نے پوری تفصیل حدیث پاک سے پڑھ کے ثابت کر دیا ہے۔ منظور خان پوچھتے ہیں، زبان کی لکنت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ زبان کی لکنت کے لیے جو وظیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا وہ آپ پڑھیں، سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھنا شروع فرما دیں، کثرت سے پڑھیں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، تو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کریں، نفل بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان کی لکنت دور ہو جائے گی۔ عبد الباسط کا سوال ہے، مفتی صاحب میرے والد نماز کے بہت پابند تھے لیکن زندگی کے آخری 3 سال نماز پابندی سے ادا نہیں کر سکے، اب ہمارے لیے فدیے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کے والد محترم نے وصیت فرمائی ہے کہ میری نمازوں کا فدیہ دے دیں، پھر تو ثلث میں آپ دیں گے، نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جیب سے ادا فرمائیں، آپ کا والد پر احسان ہوگا، بہت اچھی بات ہے۔ کتنی نمازیں ہیں آپ پہلے گنیں، شمار کریں اور ان نمازوں کا فدیہ دیں۔ ایک نماز کا فدیہ 1 روزے کے فطرانہ کے برابر ہوگا، جتنا پورا رمضان مبارک میں ایک مسلمان کا فطرانہ چل رہا ہے نا 2.5 کلو گندم کے حساب سے، وہی آپ کی نماز کے حساب سے چلے گی، تو اس حساب سے گندم کے لحاظ سے 100 روپے بنتے تو 100 روپے اس معاملے میں کاؤنٹ فرما لیں، جتنی نمازیں ہوں گی ان نمازوں کا پیسے لوٹائیں گے۔ لیکن جب باری آئے گی عشاء کی نماز کی اور عشاء کی ان کی قضا ہو گئی تو وہاں اس کو ڈبل کر لیں گے، فرض کا علیحدہ اور وطر کا علیحدہ، وطر علیحدہ نماز شمار ہوگی، ایک دن کی 6 نمازیں ترتیب کے اعتبار سے بنے گی، باقی 5 تو اپنی اپنی ترتیب کے پر، وطر کو آپ علیحدہ نماز شمار کریں گے۔ اہل درد کے نام سے آئی ڈی ہے، ان کا سوال ہے، کیا کسی اللہ والے کا ہاتھ چوم سکتے ہیں؟
اہل درد بھائی، اللہ والے کا ہاتھ چومنا ہے یا نہیں چومنا، اس بارے میں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ والے کا آپ ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، اس کے پاؤں کا بوسہ کس ترتیب پہ ہے اس پر بھی میں کلپ ریکارڈ کر چکا ہوں۔ اہل درد بھائی تھوڑا سا درد ہمارا بھی رکھا کریں، یوٹیوب پہ تشریف لائیں، مفتی عبدالواحد قریشی سرچ فرمائیں، آپ کو اس پر ہمارے سوال جواب کی ترتیب ملے گی، آپ اس کو تھوڑا سن لیں۔ میں نے پوری امام بخاری، امام مسلم کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے اور جھکنا اور معاملہ ہے کیا، اس پر پوری تفصیل دی ہے، آپ اس کو تھوڑا سننے کی زحمت فرما لیں۔ عمر بن مختار پوچھتے ہیں ظہر اور عصر کی نماز امام کے پیچھے کیسے ادا کریں؟ جیسے آپ عام نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے ظہر اور عصر ادا کریں، فجر مغرب عشاء جیسے ادا کرتے ہیں ویسے ہی ظہر عصر آپ نے ادا کرنی ہے۔ عمر مختار، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک شبہ لگا ہے کہ فجر مغرب اور عشاء میں امام اونچی پڑھتا ہے تو ہم تلاوت نہیں کرتے، ظہر عصر میں امام آہستہ پڑھتے تو ہم پیچھے پڑھ سکتے ہیں، یہ شبہ آپ کو غلط لگا ہے۔ جیسے امام اونچا پڑھ رہا ہو پھر بھی مقتدی نے نہیں پڑھنا، امام آہستہ پڑھ رہا ہو پھر بھی مقتدی نے نہیں پڑھنا۔ سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نمازیں دو ہیں تو اللہ نے ان کی ترتیب بھی دو قسم کی اتاری ہے، اگر امام اونچا پڑھے تو فَاسْتَمِعُوا سنو، پڑھنا پھر بھی نہیں ہے، اور امام آہستہ پڑھے وَأَنصِتُوا زبان کو پھر بھی چپ رکھو، پڑھنا پھر بھی نہیں ہے۔ تو مقتدی نے ظہر عصر بھی ویسے پڑھنی ہے جیسے فجر مغرب عشاء امام کے پیچھے پڑھتا ہے، تلاوت مقتدی کے ذمے کسی نماز میں نہیں ہے، وہ ظہر ہو، وہ عصر ہو، وہ صبح ہو، وہ شام ہو، وہ مغرب ہو، وہ عشاء ہو، وہ جمعہ ہو، وہ جنازہ ہو، وہ عیدین ہو، یا وہ نماز کسوف ہو، جو بھی نمازیں ہیں امام مقتدی کے ذمے نہیں ہیں، وہ امام کے ذمے ہے۔ امام چاہے اللہ کا قرآن چاہے وہ پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں قیامت میں اس کا اجر دیں گے۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 278، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ ایک اور حدیث شرح مانی الاثار میں ہے، فرمایا مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامًا فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا۔ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیکج دیا ہے تو پیکج پہ عمل کرنا چاہیے۔ نصیب اللہ پوچھتے ہیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور کیا اس کو قتل کرنا گناہ ہے؟ بیٹا نصیب اللہ، کسی صحابی کی گستاخی یا کسی اہل بیت کی گستاخی بندے کو باؤنڈری آف دا اسلام سے آؤٹ کر دیتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ گستاخی، گالیاں دینا ان کو، یا آپ اسلام سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس کو قتل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ معاملہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ معاملہ عوام کا نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا میٹر نہیں ہے۔ یہ سزائے موت اس کی ہے یا نہیں ہے، وہ قانون حکومت کا موجود ہے، حکومت جانے اور سزائے موت جانے۔ ہم مسئلے کی حد تک بتانے کے قائل ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ قانون کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں۔ عمران معاویہ کا سوال ہے، عیدگاہ میں جنازہ ادا کرنا جبکہ میت عیدگاہ کے اندر ہی ہو تو ایسا کرنا مکروہ تو نہیں؟ عام طور پہ عیدگاہ مسجد میں نہیں ہوتی، مسجد علیحدہ ہوتی ہے، عیدگاہ علیحدہ ہوتی ہے، تو میت مسجد میں نہیں رکھ سکتے، عیدگاہ میں رکھ سکتے ہیں، لہٰذا نماز جنازہ جائز ہے۔ عمار اویس پوچھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد انفرادی اور اجتماعی طور پر لمبی دعا مانگنا جائز ہے کیا؟ اکثر ائمہ حضرات بہت لمبی دعا منگواتے ہیں، اس مسئلے سے آگاہ فرما دیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہے نماز کے بعد دعا مانگنا، اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں، میرا نام لکھیں، یوٹیوب پہ تشریف لائیں، آپ کو ID پہ ہمارا بیانات مل جائیں گے، اس پہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں، آپ تک اجتماعی دعا کو ثبوت کے عنوان سے بات آ جائے گی۔ رہی یہ بات کہ امام لمبی دعائیں مانگتے ہیں، تو ایسے امام کو آپ فرمائیں کہ لمبی دعا اکیلے مانگا کریں، مقتدیوں کو ساتھ بٹھا کے اتنی لمبی لمبی دعائیں شروع نہ کریں۔ امام کو مقتدی کا خیال کرتے ہوئے نماز لمبی نہیں پڑھانی چاہیے، تو پتہ نہیں دعا کیوں لمبی لمبی ایسے شروع کرا دی ہیں، یہ ہاتھ ہولا رکھے امام سے توڑا۔ جی سلمان خان پوچھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے یا صرف عرش پر ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں؟ اگر زندہ ہیں تو کیا لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا کسی نبی، صحابی یا ولی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ کون صاحب پوچھنے والے ہیں؟ سلمان خان۔ سلمان، تمہارا ایک سوال نہیں ہے، سوالات ہیں۔ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہیں، ہر جگہ ہیں، صرف عرش پہ ہیں، یہ بات غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن کریم حدیث نبویہ پہ نہیں ہے۔ وہ غلبے کی بات ہے تو غلبہ اللہ کا ہر چیز پہ ہے، عرش پہ بھی ہے، کیونکہ عرش بہت بڑی چیز ہے، اس پر دلائل موجود ہیں، میرا کلپ یوٹیوب پر موجود ہے، میرے نام کا چینل موجود ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، اپنے پاس رکھیں، آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک کہاں ہیں اس سوال کا جواب آسانی سے وہاں پہ مل جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں محققین کا قول ہے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔
वसीला देना जायज़ है, वसीले के बगैर दुआ मांगें अल्लाह तब भी कबूल करते हैं, वसीले के साथ मांगें अल्लाह तब भी कबूल करते हैं। हम वसीले को जायज़ और मुस्तहब समझते हैं। उमर फ़ारूक पूछते हैं, क्या बग़ैर तर्जमे के कुरान पढ़ना कुफ़र है? ममाती कहते हैं रहनुमाई फरमा दें। उमर फ़ारूक ममाती बेचारों का दिमाग ख़राब है। हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने इलाउस सुनन की जिल्द नंबर 10 में लिखा है, मैं युनकिरु हयातहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कब्रिही कान फ़ुआदुहु फ़ारिग़म मिन हुब्बिही व अक़्लुहु ख़ालियम मिन लुब्बिही, का जो रसूलुल्लाह की कब्र की हयात का इनकार करता है, इसका दिमाग सोच से और इसका दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली है। व अक़्लुहु ख़ालियम मिन लुब्बिही का माना मिन लुग्गी, इस बेचारे की अकल की लुग हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, इसका कोई हाल नहीं है, लुब शुब ये कोई नहीं है। तो इसलिए वो बेचारा अक्ल से पैदल है, इसलिए आपको सुनाता है कि बग़ैर तर्जमे के कुरान पढ़ना कुफ्र है। इस चाचे करेले को कहो कुरान करीम में लिखा हुआ है कि बग़ैर तर्जमे के कुरान पढ़ो। मैं आयत पढ़ दूँ, यतलु अलैहिम आयातिही, ये यतलु अलैहिम का क्या माना है? तर्जमा करते हैं या तिलावत करते हैं? तिलावत तर्जमे से अलहदा होती है या इकट्ठी होती है? तर्जमा तर्जमा है, तिलावत तिलावा। यतलु अलैहिम आयाती, पैगम्बर तिलावत करता है। यतलून हक़ तिलावत ही, कुरान कहता है ऐसी तिलावत करे, तिलावत करने का हक़ अदा करना हो। तो तिलावत करना तो कुरान साबित है, आपने क्यों कह दिया तिलावत करना कुफ्र है? बाबा तर्जमे के साथ पढ़ो तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी आलिम से पढ़े, कोई ममाती पजबीरी से न पढ़े, तुम जैसों से न पढ़ो जो कुरान को खाली बैठ कर आपने कुफ्र के फतवों की मशीन चलाई हुई है। ममाती के फतवों का सस्ता है भाव, मिलते हैं कौड़ी के अब तीन तीन, खुदा ने ये कह कर उन्हें ढील दी व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह से माज़रत के साथ तरमीम करते हुए मैंने शेर पेश कर दिया है। तो मेरे दोस्तों थोड़ा देखा करें, अहले हक़ की निगरानी में आप कुरान करीम तर्जमा तफसीर के साथ पढ़ें। आपको किसने मना किया? खुद उठा के पढ़ना मना करते हैं। एक बंदा मुझे कहा मुझे तो अरबी आती है, मैंने कहा तुझसे ज़्यादा हज़रत उमर को आती थी, तुझसे ज़्यादा सहाबा को आती थी, उन्होंने तो रसूलुल्लाह से समझ के पढ़ा है। मुझे अरबी आती, जिसको इंग्लिश आए वो खुद डॉक्टर की किताबें उठाकर डॉक्टर बन जाए। थोड़ा गुजारा करें, अहले हक़ से बैठ कर पढ़ें। खुद घर में बैठ कर पढ़ेंगे तो फिर इन्ना सलात तन्हा, नमाज तन्हा पढ़ो, तो फिर तन्हा का मन अकेला ले लोगे, हालांकि तन्हा अनिल फ़ाशा का मन है, गुनाहों से रोकती है। तो थोड़ा बहुत समझा करें, फिर जाकर आगे चला दें। परदेसी भाई का सवाल है, क्या हमाम में वज़ू करने की दुआ जायज़ है? अटैच बात में आप दुआ न पढ़ें तो वज़ू की बहुत बेहतर है। खाली वज़ू खाना है वहाँ और बात है, अटैच बात तो बाथरूम के साथ है ना। तो अटैच बात में भी आपने वज़ू की दुआएं शुरू कर रखी है, तो इसलिए उस दुआ से बच जाए। आपने दुआ पढ़ना है तो फिर वज़ू खाने में तशरीफ़ लाएँ, अटैच बाथरूम से निकलें। हमज़ा फ़ियाज़ पूछते हैं, बाज़ लोग मग़रिब की अज़ान और नमाज के दौरान कुछ रकात पढ़ते हैं, इनकी हकीकत क्या है और इनका हुक्म क्या है? हमज़ा फ़याज़ बेटा एक बात जहन में रखना, अज़ान मग़रिब के बाद नमाज मग़रिब से पहले जो लोग नफल पढ़ते हैं तो अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं तो पढ़ते रहें। इसको दीन का तरीका बताएं, सुन्नत रसूल बताएं, अच्छी चीज़ बताएं, इस पर सवाब बताएं। तो सही बुखारी की रिवायत उठा के इनको समझा दें। कराहियतन अन यत्तख़िज़हा सुन्ना, सही बुखारी में मौजूद है कि इसको दीन का हिस्सा और सुन्नत समझना मकरूह है, गलत है, इसीलिए हम नहीं पढ़ते। तो वैसे कोई आदत के तौर पे पढ़ लेते हैं तो उसकी अपनी बात है, लेकिन उस आदत को इबादत न कहे, उस आदत को शरीयत के हिस्सा न बनाए। शरीयत के हिस्सा बनाकर कहेगा तो सही बुखारी में है कराहियत न यत्तख़िज़हा सुन्ना, ये मकरूह है कि आप उसको दीन का हिस्सा और सुन्नत समझना शुरू कर दें। वासी जान पूछते हैं, देवबंदी और सुन्नी में क्या फ़र्क है? हम सुन्नी देवबंदी एक ही चीज़ के एक एक बंदे को समझते हैं। जो देवबंदी है वही सुन्नी है और जो सुन्नी है वही देवबंदी है। मैं तो एक ही समझता हूँ, कोई आपने फ़र्क किया हो तो आपकी बात है। सुन्नी का माने अहल सुन्नत वल जमात, ये सुन्नी है, बिदती तो नहीं है। तुम बिदती को सुन्नी कह दो, वो बिदअती है, वो सुन्नी नहीं है। बिदत से शिरक से बचे हुए हैं उलमाए देवबंद, तो यही देवबंदी भी है, ये सुन्नी भी है, ये अहले हक़ भी है, ये अहल सुन्नत वल जमात भी है। सलमान शेख पूछते हैं, हिसाब किताब का तो एक दिन मुकर्रर है, फिर कब्र का अज़ाब क्या है, प्लीज़ बता दें। बेटा हवालात क्यों है? जब जेल में हमने गिरफ़्तार होना है, जेल में गिरफ़्तार होना तो हवालात आपकी पहले चलेगी ना, कि यहाँ से आप सज़ा खाकर बच गए तो निकल आएंगे अदालत से, वरना जेल चले जाएंगे। तो कब्र के अज़ाब में जितना अज़ाब आपको मिलेगा वो हवालात वाला समझ लें, जो आखिरत में मिलेगा वो जेल वाला समझ लें। बाज़ औक़ात बंदा हवालात से वापस आ जाता है और बाज़ औक़ात जेल तक चला जाता है। तो अल्लाह पाक हमें दोनों मुसीबतों से महफूज रखे। एक भाई का सवाल है कि आपके लाइव सेशन में कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो सवाल आते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल आईडी से उन सवालों के जवाब देते रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
یہ اس دن میں مجھے ایک دوست نے فون کر کے کہا اور ایک نے واٹس ایپ پہ ایک دوست نے ایک مخلص نے بتایا، تو میں نے ان کو کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اپنی طرف سے لگے ہوتے ہیں، سوال مجھ سے ہوتا ہے کوئی بماتی اپنی آئی ڈی سے جی جائز ہے ناجائز ہے، سوال مجھ سے ہوتا ہے کہ غیر کا مقلد اپنی آئی ڈی سے جی جائز ہے ناجائز ہے۔ وہ اللہ کے بندے تم سے تو انہوں نے نہیں پوچھا، سوال انہوں نے مجھ سے پوچھے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، کسی دن ان کا حساب کتاب والا سوال اٹھا کر ٹیم میرے سامنے پیش کر دے گی اور جواب آ جائے گا۔ تو کیمنٹ باکس میں اپنی آئی ڈی سے شروع ہو جانا، یہ ہماری ٹیم نہیں ہے، ان کی ہماری سرپرستی میں معاملہ نہیں ہے، ان کا معاملہ ہم سے متعلق نہیں ہے۔ یہ جواب دیا انہوں نے، میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا اور نہ میں اس کو غلط کر، مجھے کیا پتہ ہے کیا کون سا جواب دیتے ہیں۔ تو جب تک تصدیق نہ ہو آپ اس کو میرا جواب نہ سمجھا کریں، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ عبداللہ ماجد کا سوال ہے، آن لائن قرآن پڑھانا کیسا ہے؟ بیٹا آن لائن قرآن کریم پڑھانا جائز ہے، آپ پڑھا سکتے ہیں، قرآن کریم پھیلائیں، قرآن بتائیں۔ دیکھو میں بھی تو قرآنی مسئلے، شریعت کے مسئلے آن لائن آپ کو دے رہا ہوں، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جتنا ہو سکے دین پھیلائیں، جتنا ہو سکے دین بتائیں۔ خان جی کا سوال ہے، کیا عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ عورت کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن کسی جگہ وہ برابر ہو گئی اور اس نے پڑھ لیا تو نماز جنازہ ہو جائے گا۔ باقی عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھتی رہے، عورت پہ نہ جمعہ ہے، نہ اس پہ جنازہ ہے، نہ اس پہ عیدین ہے، اس کے لیے گھر کے معاملات ہیں، گھر میں دعائے مغفرت کرے تو یہ بہت بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ تعالیٰ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔